اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا کے حقوق کا اکیلا مالک۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنی کتاب کو اپنی حمد کے ساتھ شروع کیا اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یعنی سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن کریم نازل فرمایا اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، جو ہمیشہ دین کو قائم رکھنے والا ہے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سخت عذاب سے اللہ کا پیغمبر لوگوں کو ڈرائے۔ اور جو لوگ ایمان لا کر اچھے عمل کرتے ہیں انہیں ان کے بہترین اور لازوال انعامات کی خوشخبریاں سنائے، اور جو لوگ اپنے بے علم باپ دادا کی سنی سنائی باتوں کی بنا پر اللہ کی اولاد مانتے ہیں انہیں بھی ڈرائے، کیونکہ یہ بہت بڑی دلیری اور محض جھوٹ بات ہے جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے لیے اپنی جان کو روک نہ لگاؤ۔ جس طرح اس پروردگار نے اپنی کتاب کو اپنی حمد سے شروع کیا، اسی طرح اس نے اپنی مخلوق کے ذکر کو بھی اپنی حمد ہی سے شروع کیا۔ ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ الانعام، یعنی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو اور اندھیرے و اجالے کو پیدا کیا، لیکن کفار اس کے باوجود بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح مخلوق کے خاتمہ کا ذکر بھی اپنی حمد و ثنا پر ہی کیا۔ اہل جنت اور اہل جہنم کے انجام کا بیان کر کے ارشاد ہوتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ الْحَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی تو دیکھے گا کہ فرشتے عرش الہی کو چاروں طرف سے گھیرے ہوں گے اور اپنے رب کی حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہوں گے، فیصلے حق کے ساتھ ہو چکے ہوں گے، اور کہہ دیا ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو اللہ لا الہ الا ہو لہ الحمد فی الاولی وللآخرۃ ولہ الحکم والیہ ترجعون۔ القصص، یعنی وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب تعریفیں اول و آخر اسی کے لیے ہیں، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ اور ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ الصبا، یعنی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی آسمان و زمین کی کل چیزیں ہیں، آخرت میں بھی حمد اسی کے لیے ہے، وہی حکمتوں والا سب خبریں رکھنے والا ہے، لہٰذا اول آخر اسی کی تعریف ہے، یعنی جو کچھ اس نے پیدا کیا اور جو کچھ پیدا کرے گا وہی اس کی سب تعریفوں کا مستحق ہے، جیسا کہ نمازی سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کہتا ہے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شیء بعد۔ اے اللہ ہمارے رب، تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں، آسمان و زمین بھر جانے کے برابر، اور اس کے بعد بھی جس چیز کو تو بھر دینا چاہے۔ اسی لیے جنتی لوگ بھی حمد و ثنا کا الہام کیے جائیں گے، اور ان کی سانس کے ساتھ ہی بلا تکلف اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی تسبیح ادا ہوتی رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتیں اور اس کی قدرت کاملہ، اس کی زبردست سلطنت، اس کی مسلسل رحمتیں اور اس کی دائمی احسان اس کے پیش نظر ہوں گے۔ اسی کو قرآن پاک نے بیان فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بالایمانہم تجری من تحتہم الانہار
فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ الیونس یعنی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والوں کو ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان نعمتوں والی جنتوں کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں ان کی آواز سبحانک اللہم گونجتی ہوگی اور آپس میں سلام کا تحفہ ہوگا، اور گویا سب کی پکار یہی ہوگی کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ حجت تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ النساء یعنی اللہ کے لیے ہی تعریف ہے جس نے اپنے رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کی کوئی حجت اللہ تعالیٰ پر باقی نہ رہے۔ ان رسولوں کا سلسلہ نبی امی عربی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کیا جو سب سے زیادہ واضح راہ کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے قیامت تک جتنے جنات اور انسان ہیں ان سب کی طرف سے آپ کی رسالت ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رسول اللہ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ الاعراف۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ جو آسمان و زمین دونوں کا مالک ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ پس اے لوگو تم سب ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نبی ہیں امی ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ لوگو انہی کی پیروی میں تمہاری ہدایت ہے۔ ارشاد ربانی ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ الانعام، تاکہ میں تمہیں بھی ڈراؤں اور انہیں بھی جنہیں یہ اللہ کا کلام پہنچے، یعنی عربی اجمی کالے گورے اور جس انسان کو یہ بھی قرآن پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے ڈرانے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ الہود، یعنی اس کے ساتھ کفر کرنے والا جہنمی ہے۔ پس جو کہ قرآن کے ساتھ کفر کرے وہ بحکم قرآن جہنمی ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ القلم، یعنی ان جھٹلانے والوں کو میرے حوالے کر دو، میں انہیں اس طرح آہستہ آہستہ پکڑوں گا کہ انہیں معلوم بھی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری پیغمبری آفاقی ہے، ہر سرخ و سیاہ کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی کل جن و انس کی طرف، پس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں اور جنات کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب کو اللہ الکریم کی وحی اور عزت والے قرآن کو آپ پہنچانے والے ہیں، جس پاک کتاب کے پاس کسی طرف سے باطل بھٹک ہی نہیں سکتا، جو حکمتوں اور تعریفوں والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ قرآن میں تدبر کرنے والے کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام کو سمجھنے کی تاکید بھی اسی میں کر دی ہے۔ فرمایا کہ تم قرآن پاک میں تدبر اور غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت سے اختلاف پاتے۔ اور دوسری جگہ فرمایا اس مبارک کتاب کو ہم نے تیری طرف اتارا تاکہ لوگ اس پر غور و خوض کریں اور عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں۔ اور جگہ فرمایا یہ لوگ قرآن سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں؟ غلط تفسیر کرنے والے علماء کا حشر۔ علماء پر واجب ہے کہ کلام اللہ کا مطلب واضح کر دیں اور اس کی صحیح تفسیر کریں اور اسے باقاعدہ اپنا محور علم بنائیں، اسے سیکھیں اور اس کو سکھائیں۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے کتاب والوں سے عہد لیا کہ وہ اسے بیان کرتے رہیں، اس کے احکامات نہ چھپائیں، لیکن ان لوگوں نے اسے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اس کے بدلے دنیا طلب کرنے لگے۔ ان کا یہ بیپار نہایت ہی برا ہے۔ اور جگہ فرمایا، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑے تھوڑے مول کے بدلے بیچتے پھریں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ بات چیت نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پس جو لوگ ہم سے پہلے کتاب اللہ دیے گئے انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور دنیا کے حاصل کرنے اور اس کے جمع کرنے میں مشغول ہو گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے اور اللہ کی پاک کتاب کو چھوڑ دیا۔ پروردگار نے ان کی مذمت کی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں جو مذمت کا سبب بنے، بلکہ انہیں چاہیے کہ احکام الہی کی تعمیل میں دل و جان سے لگے رہیں، وہ قرآن پاک کے سیکھنے، سکھانے، سمجھنے اور سمجھانے میں مشغول رہا کریں۔